وہ خود ہی اپنے شریکوں سے دستبردار بھی ہو جائیں گے، ان کا انکار بھی کریں گے۔ قرآن حکیم میں یہ بھی آتا ہے کہ جن ہستیوں کو وہ پوج رہے تھے وہ ہستیاں ان کا انکار کر دیں گی، اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ خود ہی ان سے اعلان برات کر دیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ حضرت صاحب ہی لانے لگے انہیں، تو اعلان برات ہی کرنا۔ دیکھیں نا، اب اگر غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو غلام احمد قادیانی سب سے آگے نظر آیا دوزخ میں جاتے ہوئے، وہ خود ہی اعلان برات اس سے کریں گے کہ نہیں؟ آٹومیٹکلی کریں گے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آئیں گے اب دونوں طرف کے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ پھر ایسی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے جس میں وہ خوش و خرم ہوں گے، مسرور ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بات ماننے سے انکار کیا، اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ ایک تو آیات کو جھٹلانا یہ ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب پر ایمان ہی نہ لائے، ایک یہ ہے کہ کتاب کو مانتا ہو لیکن کتاب کی نہ مانتا ہو، وہ بھی پریکٹیکلی جھٹلانا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ عملاً وہ کافر ہے چاہے اعتقاداً مسلمان بھی ہو۔ تو اعتقادی کافر اور عملی کافر کا فرق بھی سمجھیں۔ اعتقادی کافر وہ ہے جو بالکل بلیو ہی نہیں رکھتا گاڈ کے اندر، اس کے پیغمبروں کے اندر، اس کی کتابوں کے اندر، اور عملی کافر وہ ہے جو مانتا تو ہے لیکن پریکٹیکلی نہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اس کی کتاب کی، نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو عملاً وہ بھی کافر ہے۔ اس کے لیے بھی یہ آیات بالکل فٹ ان ہوگی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور اس نے جھٹلا دیا آخرت میں ہماری ملاقات کو۔ ایک پریکٹیکلی جھٹلانا ہے، ایک ہے اعتقاد میں۔ اعتقاد میں تو شاید کافی لوگ ہوں کہ جو یہ پلی لے لے کے ہم اعتقاد میں تو بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن عملاً واقعی ان کے کرتوت ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہونی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُحْضَرُونَ، تو ایسے لوگوں کو پھر عذاب کے اندر حاضر کر دیا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، پس پاکی بیان کرو اللہ کی شام کے وقت، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور صبح کے وقت۔ اب یہ چونکہ مکی صورت ہے لہذا یہاں پر اس پاکی بیان کرنے سے مراد اذکار ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس قسم کے اذکار۔ اور بعد میں جب نمازوں کی ٹائمنگ آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ ان اوقات کے اندر ڈیٹم لیول کے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا، یعنی شام کی نماز میں مغرب کی نماز اور ساتھ عشاء کی نماز آ گئی، اور حین تصبحون میں صبح کی نماز آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام حمد اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور سپہر کے وقت بھی اور دوپہر کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کرو، یعنی عصر کی نماز کا ٹائم اور ظہر کی نماز کا ٹائم، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ اور جب نماز فرض ہوگی پھر ظاہر ان 5 اوقات کے اندر فرض عبادت آ گئی، لیکن پھر بھی ان فرض نمازوں کے ساتھ بھی سنت اذکار رکھ دیے گئے فوراً بعد، اور جس میں تسبیحات فاطمہ جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اس کے اندر اللہ کی تسبیح موجود ہے، سبحان اللہ، اللہ کی تحمید بھی موجود ہے، الحمدللہ، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام کے تمام سنت اذکار پھر وہ ساتھ اٹیچ کر دیے گئے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے۔ انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہوتا ہے، اس میں سے زندہ چوزا نکل آتا ہے۔ ویخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے، یعنی مرغی انڈا دیتی ہے۔ یہ ایک بڑی فزیکل مثال ہے ہمارے دیکھنے کی، آبزرویشن کرنے کے اعتبار سے۔ اور اگر ان ڈیپتھ جائیں گے تو وہ انڈا بھی ظاہر ہے کہ مردہ نہیں ہوتا، صرف ظاہر ہے کہ قرآن پاک چونکہ لٹریچر کی بک ہے وہ عام آبزرویشن کے اعتبار سے بات کرتی ہے، اس طریقے سے سائنٹیفک گہرائی میں اتر کے بسا اوقات بات نہیں کی جاتی، کیونکہ لٹریچر کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ یہ سائنس کی کتاب تو نہیں ہے کہ بالکل کنسیپٹ آخری درجے تک کلیئر کیے جائے، تو موٹی موٹی بات ہوتی ہے جو عام پبلک کو سمجھ آ جائے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد۔ زمین بالکل مردہ پڑی ہوتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس زمین میں سے جو ہے وہ گھاس نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زمین میں سے نکال دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں مثال بتا رہا ہے کہ جیسے زمین مردہ ہوتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس زمین میں سے اتنا بڑا درخت بھی نکل سکتا ہے اور اتنی کھیتیاں اور اتنی فصلیں اگ سکتی ہیں اور پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی زمین میں سے تمہیں قیامت والے دن اگا کے زندہ کر لے گا۔
اب مسلسل اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، فزیکل فینومینا آف نیچر بڑی ترتیب کے ساتھ، التذکیر بآلاء اللہ وہ بیان ہونے جا رہے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اس کے بعد تم ایک بشر بن کے اس زمین میں پھیل گئے، یعنی پوری کی پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو آباد کیا. ابھی آپ دیکھیں گے یہ بار بار آیت آئے گی، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے. یہ جو انداز ہے نا قرآن حکیم میں اور کسی صورت کا نہیں ہے. اسی لیے میں نے اس کے تعارف میں بات کی تھی کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے اعتبار سے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ دو صورتیں ہیں، سورۃ النحل اور سورہ الروم جو چل رہی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تم میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات بھی رکھ دیے.